بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فدائی قبیلہ کے چند ایک منافق لوگوں نے اس وقت کے مشہور عالموں کو اکٹھا کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے ایسے سوال پوچھے جائیں کہ جن کا ان کو جواب ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ فدائی قبیلہ میں یہ اعلان کیا گیا کہ جو سب سے زیادہ مشہور عالم ہیں، جن کے پاس علم کا سمندر ہے، وہ لوگ آج سردار کے پاس حاضر ہوں۔ جب تمام بڑے یہودی عالم اکٹھے ہوئے تو فدائی قبیلہ کے سردار نے کہا کہ تم لوگ ایسے سوال بناؤ جن کا جواب سلطان کو نہیں آنا چاہیے۔ اگر سلطان کو جواب نہ آیا تو میں تم سب کے لیے الگ الگ جنت بنواؤں گا، جو تم منہ سے نکالو گے تمہارے لیے میں وہ پیدا کروں گا۔ تمام عالم بہت خوش ہوئے۔ اسی سردار کے محل میں ایک بوڑھی عورت کام کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ سردار، میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ سردار نے کہا، ابھی بوڑھیا میری پوری بات ختم نہیں ہوئی، بے شک تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ اگر تم میں سے کسی نے سلطان کو لاجواب کر دیا تو اس کے لیے دنیا میں ہی جنت بناؤں گا، اور دنیا کی جو چیز کہو گے وہ تمہیں مہیا کی جائے گی۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی شخص سلطان کو لاجواب نہ کر سکا تو تم سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ یہ کہہ کر سردار اپنی جگہ سے اٹھ گیا، اور یہ یہودی عالم اور ان کے ساتھ یہ بوڑھی عورت اسلام پر ریسرچ کرنے لگے کہ ایسے کون سے سوال تلاش کیے جائیں کہ جن کا جواب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو نہ آئے۔ آخرکار ایک دن یہ سارے یہودی عالم اور یہ بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں پہنچ گئے اور سوال کیا کہ اے سلطان صلاح الدین، آج ہمیں آپ سے چند سوال کرنے ہیں۔ اگر آپ ان کا جواب دے دیں تو ہم آپ کو مسلمانوں کا حقیقی سربراہ اور دین اسلام کو سچا مذہب مان لیں گے۔ سلطان کی یہ عادت تھی کہ آپ سے جب بھی کوئی کافر اسلام کے بارے میں سوال کرتا تو آپ اس کو ضرور اس کا جواب دیتے۔ پھر ایک یہودی عالم کھڑا ہوا اور سوال کیا کہ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مائیں تھیں؟ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں نے تلواریں نکال لی کہ شاید یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے۔ لیکن سلطان نے اپنے سپاہیوں کو منع کیا اور کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ باندھ کر جواب دیا کہ سیرت المصطفیٰ میں حضور نبی کریم حبیب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماؤں کی تعداد 6 ہے، جن میں 3 شادی شدہ اور 3 غیر شادی شدہ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بڑے زور و دبدبے سے کہا، حقیقی ماں کے علاوہ اگر کوئی عورت کسی بچے کی پرورش اور دودھ پلائے تو وہ ایک اضافی ماں کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، جسے ام رضا رضائی ماں یا دودھ پلانے والی ماں کہتے ہیں۔ اس عورت کے شوہر کو بچے کے باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے بچوں کو بھی اس بچے کی حقیقی بہن بھائیوں کی طرح سمجھا جاتا ہے، اور اس کی ان میں سے کسی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح ایک عورت جس طریقے سے بچے کے 2 برس کے ہونے سے پہلے اس سے کم از کم 5 بار دودھ پلایا ہو، اسلامی قانون کے دیے ہوئے خصوصی حقوق کے تحت وہ اپنے دودھ کے رشتے سے اس بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ دودھ پینے والا بچہ رضائی ماں کے دوسرے بچوں کا مکمل طور پر بہن یا بھائی سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا لڑکا اپنی رضائی بہن اور ایسی لڑکی اپنے رضائی بھائی کی محرم ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا مذہب کسی دودھ پلانے والی ماں کو ایسا رتبہ نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائیوں کی تعداد 5 جبکہ رضائی بہنوں کی تعداد 2 تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس فصاحت و بلیغ سے بھرپور آواز نے یہودیوں کو حیران کر دیا۔ پھر ان یہودی عالموں کے ساتھ ایک بوڑھی عورت جو تھی، اس نے سوال کیا کہ اے سلطان، یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا؟ جب بوڑھی نے یہ سوال پوچھا تو یہودی عالم بڑے خوش ہوئے کہ یقیناً اس کا جواب سلطان کو نہیں آئے گا، اور اس بوڑھی عورت نے بھی اسی لیے یہ سوال پوچھا کہ اس کا جواب تو کیا سلطان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ پھر اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی ایک روب والی آواز گونجی۔ سلطان نے نہایت ادب و احترام سے کہا، اس کے بارے میں 3 مختلف روایات ہیں۔
پہلی روایت تو یہ ہے کہ 7 روز تک والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا، دوسری روایت کے مطابق 4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے 9 دنوں تک دودھ پلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے بعد جس عورت نے سب سے پہلے دودھ پلایا وہ حضرت صوبیہ اسلمیہ تھی۔ والدہ ماجدہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو لہب کی باندھی حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اس وقت وہ آزاد ہو چکی تھی، کیونکہ ابو لہب کو بتیجے کی ولادت کی خبر حضرت صوبیہ نے جس وقت دی تھی اس وقت ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کا صلہ ابو لہب کو بھی ملا کہ اسے جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں تھوڑا سا پانی نصیب ہو گیا۔ روایات میں ہے کہ جب ابو لہب مر گیا تو کسی گھر والے نے اس کو خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ اس نے جواب دیا کہ جب سے تم سے جدا ہوا ہوں سخت عذاب میں مبتلا ہوں، البتہ صوبیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے۔ حضرت صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا۔ اس طرح حضرت صوبیہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 رضائی بھائی تھے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھی، اور بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم کو جس خاتون نے بھی دودھ پلایا وہ مشرف با اسلام ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے تو حضرت صوبیہ مکہ ہی میں رہیں۔ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جانے والے کے ہاتھ خصوصی طور پر حضرت صوبیہ کے لیے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ غزوہ خیبر کے بعد 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پہلی رضائی والدہ حضرت صوبیہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ غم زدہ ہو گئے۔ اس موقع پر خبر پہنچانے والے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت صوبیہ کے بیٹے اور میرے رضائی بھائی مسروح کا کیا حال ہے؟ آپ کو یہ بتایا گیا کہ مسروح تو حضرت صوبیہ سے پہلے ہی وفات پا چکا ہے اور اب ان کا کوئی باقی نہیں رہا۔ عربوں میں رواج تھا کہ نئے پیدا ہونے والے بچے کو خالص عربی زبان سیکھنے اور دیہات کی پاک و صاف آب و ہوا میں مخلوط تہذیب سیکھنے کے لیے کسی گاؤں میں بھیج دیا جاتا۔ شرفا عرب میں جاری اسی دستور کے مطابق بنو سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کو مکہ آ کر تلاش کرتی اور مخصوص اجرت و معاوضہ حاصل کرنے کی غرض سے انہیں لے کر جاتی۔ جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعاد ہوئی تو حسب رواج بنو سعد کی خواتین مکہ آئیں، جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ تمام خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خستہ حالت اور آپ کی یتیمی کو دیکھ کر انکار کر دیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اللہ سے برکت کی امید لگا کر اس یتیم کو لے لیا، جو در حقیقت یتیم نہیں بلکہ در یتیم تھے۔ اس مولود کے مبارک ہونے کا احساس حلیمہ ان کے شوہر کو اسی وقت سے ہونا شروع ہو گیا جس وقت انہوں نے ان کو گود لیا۔ چنانچہ اگلے دن ہی ان کے شوہر نے اپنے احساسات کا ان الفاظ میں اظہار کیا: اے حلیمہ، خوب جان لو، بے شک تم نے ایک بہت ہی مبارک اور بابرکت بچے کو لیا ہے۔ یوں حضرت حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رضائی ماں بنی۔ حضرت حلیمہ قبیلہ حوازن کی شاخ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھی اور آپ کے شوہر حارث بھی اسی قبیلے کے تھے۔ حضور کے علاوہ حضرت حلیمہ نے اپنے بیٹے عبداللہ، اپنی 2 بیٹیوں انیسہ اور حذیفہ جسے شما بھی کہا جاتا ہے، اور ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک دودھ پلایا۔ مدت رضاعت مکمل ہونے پر دودھ چھڑا کر حسب معاہدہ آپ کو مکہ لے کر تو آ گئی، لیکن ان کی تمنا تھی کہ اس مبارک مولود کو کچھ دنوں مزید رکھنے کی سعادت مل جائے۔
उधर जब मक्का पहुंची तो मालूम हुआ कि मक्का में वबा फैली हुई है, तो इनकी गुजारिश पर आपकी वालदा और दादा ने इनकी गुजारिश को कबूल करना ही बेहतर समझा। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा हजरत हलीमा के पास ही रहे और 4 साल की उम्र तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास ही रहे। 4 साल की उम्र में वो आपको वालदा माजिदा हजरत आमना के पास लेकर आ गई। गज़वा हुनैन पर एक दफा जाराना मकाम पर हजूर अकरम सुहाबा की महफिल में अचानक एक औरत आई, जिनके लिए नबी पाक खुद खड़े हो गए और अपनी मुबारक चादर जमीन पर बिछाकर अपनी जगह पर बिठा दिया। सुहाबी रसूल अबू अल तुफैल कहते हैं कि मैंने सुहाबा से पूछा कि ये कौन है, तो सुहाबा ने जवाब दिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई माँ हजरत हलीमा सादिया है। हजरत हलीमा की वफात मदीना में हुई और जन्नतुल बकी में आपको दफन किया गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी रजाई माँ हजरत उम्मे फरवा थी। अभी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अपना बयान जारी रखे हुए थे कि वो बूढ़ी यहूदी औरत बोली कि सुल्तान, ये बताइए कि वो कौन सी 3 औरतें हैं जिन्होंने कंवारेपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया, यानी कि वो कंवारी थी, इनकी शादी तक नहीं हुई थी, तो इनकी छातियों में दूध भी आ गया और इनका नाम क्या था। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया कि क्या शान है मेरे मुस्तफा की, तुम तमाम यहूदी मर्दों खवातीन अगर जान जाओ तो तुम लोग इस सारी दुनिया को लुटा दो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार को, इनकी अदाओं को अपना लो। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सीरत निगारों ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनो सलीम की 3 कंवारी लड़कियों ने भी दूध पिलाया। इन्होंने अपना सीना जो ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से लगाया, दूध जारी हो गया, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। और इत्तेफाक यह कि इन तीनों का नाम आतिका था। बेशक ये भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के मौजज़ों में से एक अजीम मौजज़ा है। यह सुनते ही वो यहूदी औरत सजदे में गिर गई और बड़े मजमे में कहने लगी कि मेरी जितनी उम्र गुजरी है सब फजूल थी। दर हकीकत असल मजहब दीन इस्लाम है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हरफ ब हरफ दुरुस्त है। मैं दायरा इस्लाम में दाखिल होने का ऐलान करती हूँ। यह सुनते ही वो तमाम यहूदी आलिम जो इस बूढ़ी औरत के साथ आए थे, इन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया और सुल्तान के सामने भरे मजमे में कहने लगे कि आप सब लोग गवाह हो जाओ कि हम दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं। और सुल्तान ने उन्हें कलमा पढ़ाया। तो एक यहूदी आलिम बोला कि अगर फिदाई कबीले का सरदार हमारी गर्दनें उड़ा भी दे तो अब हमें परवाह नहीं, क्योंकि हमारी जुबान पे ये कलमात अदा कर दे ही हमें वो सुकून मुयस्सर हुआ है जो जिंदगी सारी कभी नहीं हुआ। आज हम मोहम्मद के नाम पर गर्दनें कटाने को तैयार हैं। अल्लाहू अकबर।